کچھ عرصہ پہلے ایک پیشنٹ میرے آفس میں آئی. وہ ہائی اسکول کی اسٹوڈنٹ تھی، اپنے والدین کے ساتھ آئی تھی اور وہ ADHD کا ٹریٹمنٹ لے رہی تھی، لیکن اور کافی اوور آل پڑھائی میں کافی اچھی تھی. دونوں پیرنٹس ڈاکٹر ہیں اور کافی مطلب خیال کرنے والے، اور ساری فیملی میں بھی باقی سب لوگ کافی ہائی اچیونگ فیملی سے تعلق تھا ان کا. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ 3-4 دن جو ہے نا وہ کسی وجہ سے وہ کہیں گئی تھی چھٹیاں منانے، تو اپنی دوائی جو ہے وہ لے جانا بھول گئی. اور ان 3-4 دنوں میں انہیں کافی وہ مطلب موٹیویشن نہیں ہو رہی تھی. اور یہ کہ تھکاوٹ تو نہیں تھی، لیکن بس یہ ہے کہ ریلیکس کرنا اور زیادہ کام نہ کرنا، مطلب اس طرح کا وہ کہیں تھی کہ جو ہے نا ایٹیچیوڈ. اور پھر جب میں 3-4 دن بعد چھٹیوں سے واپس آئی تو اب ایک ہی دم جو ہے وہ کام کا پریشر پڑا. تو میں نے کافی زیادہ اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ یہ مجھے اتنا ریلیکس نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے جو ہے وہ مجھے ہر وقت جو ہے وہ پڑھائی پہ توجہ دینی چاہیے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کبھی کبھار انسان کو اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے، اور کبھی کبھار سست ہونا بھی اتنی بری بات نہیں ہوتی ہے. آپ نے اس سستی کے باوجود اتنے عرصے آپ نے یہ جو اتنا بڑا ٹیسٹ آپ کا آ رہا تھا وہ آپ نے دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی باڈی کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ تھوڑا سا ریلیکس کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ آج کل اس دوڑ میں، نمبر کی دوڑ میں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں اتنا زیادہ ہم لوگ مصروف ہو گئے ہیں کہ بعض دفعہ جب تھوڑا سا بھی 1-2 دن کا بھی ریسٹ کا ٹائم آتا ہے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، بڑا آڈ لگتا ہے، بڑا ویئرڈ لگتا ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہم اپنے ساتھ کوئی اچھا نہیں کر رہے. اور پھر جب وہ پیریڈ گزر جاتا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو پنش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے وہ ٹائم کیوں ویسٹ کیا. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہر روز جو ہے وہ آپ فل سپیڈ سے نہیں جا سکتے ہو. میں نے انہیں بتایا کہ جس طرح اب ہائی وے ایک ہے، تو آپ کے پاس ایک بہت اچھی گاڑی ہے، لیکن کچھ دیر تو جب آپ ہائی وے پہ ہو، جب آپ کو تیز چلانا ضروری ہوتا ہے تو اس وقت تیز چلانا ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چھوٹے روڈ پہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت اگر آپ تیز گاڑی کو سپیڈ سے چلائیں گے اور سپیڈ بریکر کا ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو اپنا بھی نقصان کریں گے، دوسروں کا بھی نقصان کریں گے. اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک جگہ جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہاں 4 بجے پہنچنا ہے اور آپ گھر سے 8 بجے نکل گئے، اور وہ 2 گھنٹے کا راستہ ہے، آپ کے پاس 6 گھنٹے ہیں. تو آپ اس سفر کو انجوائے کرتے جائیں، مطلب، اور آپ اپنے آپ کو یہ پنش نہ کریں کہ جناب یہ تو میں نے 6 گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر 6 گھنٹے میں کیوں کیا، کیونکہ اس دن آپ کے پاس کچھ اور کرنے کا تھا نہیں. آپ کا دل کر رہا تھا کہ یار میں تھوڑا سلو چلاؤں، تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے گاؤں کی طرف سے ہوتا ہوا جاؤں، راستے میں میوزک سنتا ہوا جاؤں. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اپنی باڈی کے لیے بھی، اپنے جسم کے لیے بھی، اپنی جو ہے وہ روح کی تسکین کے لیے بھی لیزی ہونا، ریلیکس کرنا، تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دینا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور اپنے آپ کو پنش نہ کریں کہ اگر آپ نے 2-3 دن اس طرح لیزینس کے گزار دیے، آپ کے پاس کوئی اس دن نہ اسائنمنٹ تھی اتنی زیادہ، ٹھیک ہے نا، نہ کوئی ہوم ورک تھا، نہ کوئی جو ہے نا کوئی ٹیسٹ تھا جو آپ مس آؤٹ کر رہے تھے، صرف یہ تھا کہ بس باڈی آپ کا اتنا بڑا بھی آپ نے ایگزام دیا، اور ایگزام کے بعد جو ہے نا کچھ آپ کی باڈی سکون چاہ رہی تھی، لیکن وہ 3-4 دن کے سکون کے بعد آپ نے جو ہے نا آپ نے کہا کہ نہیں، اب وہ جو 3 دن میں نے ضائع کیے، میں نے اب اس کا بھی جو ہے نا نچوڑ ان اگلے دنوں میں نکالنا. کھانا کم ہے، سونا کم ہے. تو جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل یہ جو پڑھائی کے جنون میں، غلط نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ اپنی ذات کے لیے نکالنا، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کے لیے نکالنا، اور کبھی کبھار لیزی ہو جانا، کبھی کبھار سست ہو جانا، میرا خیال اتنا تو ہمارے جسم کا ہمارے پر حق بنتا ہے.